السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. میرے عزیز دوستو، بھائیوں، بزرگوں اور بہنوں، مومن اور کافر میں فرق ہے. مومن کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے، کافر کا تعلق اس دنیا سے ہوتا ہے. کافر کے پاس ہر چیز کا فائدہ نقصان دنیا میں نظر آتا ہے، اسی لیے کافر جو چیز اس کو فائدہ پہنچانے والی ہے اس کی بھی پوجا کرتا، اور جو چیز اس کو نقصان پہنچانے والی ہے اس کی بھی پوجا کرتا. اس کے پاس فائدہ اور نقصان مخلوق ہے، مومنین کا فائدہ اور نقصان اللہ تعالیٰ ہے. مومنین اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ آسمان و زمین کے خزانے، یہ اچھا اور برا یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو میرے عزیزوں، دوستوں اور بھائیوں، اسی لیے مومن دنیاوی معاملات میں اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے حساب سے معاملہ کرتا ہے. کافر کے پاس 2 روپے اگر خرچہ کر دیے جائیں تو 2 روپے ختم ہو جاتے ہیں. مومن کے پاس وہ خرچہ نہیں، وہ ختم نہیں ہوتے. وہ 2 روپے اگر وہ اللہ کے لیے دیا تو اس کی برکت اس دنیا میں بھی ہوتی اور اس کا اجر اس کو مرنے کے بعد بھی ملنے والا ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. لیکن افسوس، تجربہ سے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بات لکھتے ہیں کہ کافروں کو بھی تجربہ سے بات معلوم ہو گئی کہ اگر اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کرو تو اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھتے، برکت دیتے. اسی لیے کافر لوگ بھی صدقہ خیرات بہت زیادہ کرتے رہتے ہیں کہ انسانوں کے ساتھ ہمدردی کرو، غریبوں کے ساتھ ہمدردی کرو، یتیموں کے ساتھ ہمدردی کرو. اولڈ ایج ہوم، کھانا، لنگر، سردار جیوں کے پاس ہر گردوارے میں لنگر ہوتا. کوئی بھی جاؤ، کبھی بھی جاؤ، کھانا کھا لو، 1-2 ٹائم فری میں رہتا، ہمیشہ پرماننٹ. اس کو بولتے لنگر. وہ لوگ مالدار رہو، غریب رہو، اچھا رہو. اسی لیے ان کی کمیونٹی میں کوئی غریب نظر نہیں آتا، مانگنے والا نظر نہیں آتا، کیونکہ وہاں پہ لنگر لگا ہوا رہتا ہے. یہ سب چیزیں یہ لوگ کہاں سے سیکھے ہیں؟ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی حدیثیں مدینے کو سب سے پہلے آئے تو آپ نے کہا اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ لوگوں کو. کھانا کھلانے کے لیے مالدار، غریب، اپنا پرایا، دوست، رشتہ دار ضرورت نہیں ہے، کھانا کھلانا ہے. صدقہ کرنا ہے تو غریب کو دیکھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے تو غریب کو دیکھنا ہے، لیکن صرف کھانا کھلانا ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. کھانا ہر ایک کو کھلانا ہے. تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، کافروں کو یہ بات معلوم ہو گئی. جو بھی کمیونٹیز، مارواڑی کمیونٹیز ہے، گجراتی کمیونٹیز ہے، پنجابی کمیونٹیز ہے، کرسچنس ہے، کرسچنوں کے پاس بھی چرچوں میں دیکھو آپ ہر سنڈے کو کھانا کھلاتے ہیں. انسان ایک لقمے کے ذریعے سے لوگوں کے ایمان کو خرید لیتا، ایک لقمے کے ذریعے سے انسان لوگوں کے دین اور ایمان کا سودا کر لیتا. یہ سب چیزیں کسی زمانے میں مسلمانوں کے پاس یہ سب تھی، لیکن آہستہ آہستہ مسلمان پیدائشی مسلمان ہے، ورنہ نہ ایمان ہے نہ عمل ہے. کافروں کو کم از کم یہ تو معلوم ہے کہ دنیا میں جینے کا طریقہ کیا ہے. بھائی سب کے ساتھ ادب سے رہو، اخلاق سے رہو، اسٹینڈرڈ پیش کرو، پیار سے بات کرو. اسی لیے آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے کمپنیوں میں جو ہے نا کسٹمر کیئر ہوتی. فلائٹس میں آپ اتنا فلائٹس، ایک کمپنی فلائٹ کی ایک فلائٹ آپ ہم لوگ نہیں خرید سکتے، لیکن کمپنی کیا کرتا ہے، اتنا بڑا فلائٹ میں آپ کو ہر قسم کی سروس دے کے آخری میں آپ سے فیڈ بیک بھی مانگتا کہ بھائی کہیں آپ کو تکلیف تو نہیں ہوئی، کوئی آپ کو پریشانی تو نہیں ہوئی. آپ لکھ کے دیتے تو آئندہ وہ لوگ اس کو ڈیولپ کرتے کہ آئندہ ہمارے کسٹمرز کو تکلیف نہیں ہونا. بہت بڑے لوگ ہیں نا، ملینز اینڈ ٹریلینز کا بزنس ہے ان لوگوں کا، لیکن یہ ان لوگوں کے اخلاق ہوتے کہ لوگوں کو فائدہ پہنچائے ہیں. تو ان کو لوگوں کو جب فائدہ پہنچائے تو اللہ تعالیٰ خود بخود فائدہ پہنچانے والے کو فائدہ پہنچاتا. یہ دنیا کا اصول ہے. آپ کسی کے ساتھ اچھے رہیں تو وہ بھی آپ کے ساتھ اچھا رہتا ہے. بہرحال یہ باتیں دنیا کے لوگ ہر جگہ کر رہے ہیں. یہ چیزیں لوگوں کو جو ہے نا فری سروس دینا، فری کھانا کھلانا وغیرہ وغیرہ، اس سے ان کو فائدہ ہے. کھانا فری میں یہاں پہ کھلانے سے کیا ہوتا، لوگ
خود بخود کیا ہوتے ان کے دین کو مانتے، خود بخود کیا کرتے ان کی دکان میں جا کے خریدتے، خود بخود جا کے ان کے کاروبار میں خریدتے، خود بخود ان کے برانڈ کو خریدتے، اس کا فائدہ ہوتا۔ یہ دنیا میں دیکھنے والی چیزیں ہیں، یہ سب چیزیں میں آپ کے سامنے اس لیے میں عرض کر رہا ہوں میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، امت مسلمہ کو سب سے زیادہ جنرس، سخی، دینے والا ہونا چاہیے، لیکن ہم لوگ جو ہے نا لینے والے بھی بن گئے، اور لوگوں کے پاس ہے تو ہم کو تکلیف بھی ہو رہی، ابھی اس کے پاس کیوں ہے؟ ہم لوگ شیئر نہیں کرتے، شیئر نہیں کرتے ہم لوگ۔ ایک سینٹر، ایک مدرسہ، ایک مسجد، ایک اسکول مسلمانوں کے، وہ کوشش یہ کرتے کہ وہ ہم ان کے پاس جو انفارمیشن ہے، جو ٹیکنالوجی ہے، جو ڈیولپمنٹ ہے، وہ چھپا کے رکھ لے، دوسروں کو شیئر نہیں کرے۔ حالانکہ کوئی چیز شیئر کرنے سے بڑھتی، کنویں کا پانی نکالتے رہنے سے پانی آتا، پانی چھوڑ دے تو کیا ہوتا؟ خراب ہو جاتا پانی۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو یہ بتائے باتیں، میں قرآن حدیث کی طرف آیا نہیں، میں خالی آپ لوگوں کے سامنے آئیڈیاز میں رکھ رہا ہوں کہ سوچو آپ، ہماری کمیونٹی ایسی ہو گئی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ میرے کو فائدہ ہو، میری دکان چلے، دوسرے کی دکان نہیں چلے، یا ہے کہ میری دکان میں جو فائدہ آ رہا، جو مجھے ایکسپیرینس ہے، میں دوسروں کے ساتھ شیئر نہیں کرتا ہوں۔ یورپ کے لوگ ہر چیز شیئر کرتے، MBA ہے، BBA ہے، اس میں بزنس سکھاتے لوگوں کو، ڈگری دیتے، پیسے دیتے، کالج قائم کرتے، ان کو بتاتے، وہ لوگ 30 سال 40 سال سے جو ایکسپیرینس سیکھے اس کو کتاب کی شکل میں رکھ کے ان لوگوں کو سکھا دے، ایسا بزنس کرو۔ چونکہ آپ بھی بزنس کریں، آپ بھی بزنس، آج بھی بزنس کرتے، کمیونٹی میں بزنس پھیلتا، پھر اس کے بعد جو سکھانے والا ہے اس کا بھی بزنس چلتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم بنایا ہوا ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ ایک چھوٹی سی، وہ بھی قرآن حدیث کی کوئی کتاب لکھ دے کے اس سے بولتے کہ کوئی چھینا بھی نہیں، کوئی دیکھنا بھی نہیں، کوئی چھپانا بھی نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں، حفاظت۔ کیسا پھیلے گا دین؟ کسی زمانے میں 1000 سال مسلمان دنیا میں میڈیکل فیلڈ میں حکومت کرتے تھے، بڑے بڑے نسخے تھے، ایک پتا کھا لو تو جو ہے نا انسان کا پیٹ صحیح ہو جاتا، کینسر صحیح ہو جاتا، دماغ صحیح ہو جاتا، پورے علاجیں کتابوں میں ہیں، لیکن یہ ہمارے حکیم لوگ دوسروں کو نہیں سکھاتے تھے۔ ان کو معلوم رہتا تھا، ان کے باپ دادا سے آتا تھا، لکھ لے کے نسخے جو ہے نا اپنے جیب میں رکھ لیتے تھے، کسی کو نہیں سکھاتے، مر گئے، ختم ہو گیا۔ انگریز آئے، ان لوگوں کے پاس میڈیکل پیراسیٹامول کا یہ فائدہ ہے، بروفین کا یہ فائدہ ہے، ان کے پاس دوائیں آئی تو ان لوگوں نے چھاپ دیا، ان لوگوں نے بتا دیا، لوگوں کو بتا، پھیلاؤ، پوری دنیا میں میڈیکل فیلڈ چل رہی ہے، ختم ہو گیا ہمارا۔ پرانے زمانے کے حکیمہ جو ہے نا یہ نفس پکڑ کے بولتے تھے، تمہارے پیٹ میں اتنا درد ہے، کھانے میں اتنا درد ہے، یہ ہے وغیرہ وغیرہ، وہ سب ختم ہو گیا، اب کسی کو بھی نہیں آتا۔ علم چھپا کے کیا کر دیے ہم لوگ؟ ڈبا دیے۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آپ کو بات سمجھ میں آ رہی؟ کیا سمجھ میں آ رہی؟ میرا موضوع ہے آج زکوٰۃ۔ اللہ تعالیٰ فرض کرے، کسی بھی دین میں فرض نہیں کرے دیوبل کے، لیکن لوگ ہم سے زیادہ دیتے، کوئی 10%، کوئی 20%، بہروں کے پاس 10% ہے، اسماعیلین کے پاس 10% ہے، ان لوگ اپنی کمیونٹی میں 10% جتنا بھی کم ہے، زیادہ ہے، اپنے قوم میں دے دیتے، وہ لوگ اپنے جماعت خانے میں لا کے دے دیتے، بہرے جس کو بولتے ہیں آپ لوگ، آغا خانی جس کو بولتے ہیں۔ اسی لیے ان کی کمیونٹی میں کوئی غریب نہیں دکھتا، سب مالدار دکھتے، بہرے دیکھو ہر جگہ مالدار رہتے۔ ہماری کمیونٹی میں اللہ تعالیٰ بولے 2.5% دو، بولے تو روزانہ تنگ کر کے مولانا سے کیسا تو بھی ایک فتویٰ نکال لینا، مولانا کو گول پھرا کے، گھما کے، ڈرا کے، دھمکا کے، الو بنا کے، یہ وہ ایسا سونا ہے، وہ ایک مولانا بولے کہ یہ زیور میں نہیں دینا، بولے یہ مولانا بولے کہ وہ جو ہے نا وہ پرانا سونا ہو گیا، ایک مولانا بولے کہ وہ ایک مرتبہ دیے تو بس، اتنے کہانی بنا رہے، اتنے کہانی، سیدھا سیدھا بولو نا بھائی، اللہ میں نہیں دیتے، مسئلہ ختم، کیوں اتنے جھگڑے؟ دھوکہ اللہ میاں کے ساتھ ہے نہیں، حقیقت ہے نہیں ہے، آپ لوگوں کو سب معلوم ہے یہ باتیں۔ سوسائٹی میں جو ہے کوشش ہم یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک انسان کو 1 لاکھ روپے دیا، اس کے پاس کپڑے ہے، اس کے پاس کھانا ہے، اس کے پاس چشمہ ہے، اس کے پاس کار ہے، اس کے پاس بلڈنگ ہے، اس کے پاس فلیٹ ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، 1 لاکھ روپے بینک میں رہتے، اس کے پاس ایکسٹرا رہتا، یا سونا بولے تو بھی پیسے، چونکہ کبھی بھی کیش کر سکتے آپ، دنیا میں سب کو ڈیمانڈ رہتا سونا، سونے کا مطلب کیش، کبھی بھی بیچ دو آپ، کوئی چیز نہیں بکتی اتنا ایزی سے جتنا ایزی سے سونا بکتا، آپ کے پاس سونا ہے، 1 سال پورا آپ کے پاس پڑا ہوا تھا، مطلب ایکسٹرا ہے نا۔ اللہ میں جو کھانا کھا رہے اس میں زکوٰۃ نہیں مانگے، جو کپڑے پہنے اس میں زکوٰۃ نہیں مانگے، جو کار استعمال کر رہے اس میں زکوٰۃ نہیں بولے، جو گھر میں رہ رہے اس میں زکوٰۃ نہیں بولے، سیونگ میں ہے زکوٰۃ، کاروبار میں ہے زکوٰۃ جو ایکسٹرا ہے آپ کے پاس۔ تو 1 لاکھ روپے آپ کے پاس 1 سال تھے، اللہ میں بولے کوئی بات نہیں، 1 سال تک تو اس کے فائدہ اٹھا، بعد میں بولے 2.5%، 1 لاکھ کو 1000 کو 25 روپے، 1 لاکھ کو 2500 روپے سال میں ایک دفعہ غریبوں کو دے۔ اس وقت اب مولانا یاد آتے،
ان لوگوں کو. وہ میرے پاس دوسری آمدنی نہیں ہے, میرے پاس میرے شوہر کا جاب نہیں ہے, میرے شوہر 10 لاکھ لا کے بزنس شروع کر دے, ابھی 5 لاکھ کا بزنس چل رہا, آج کل وہ ہے اور یہ ہے. کیا تو بھی ایک ایسا, اب مولانا بیچارے مولانا لوگ رہتے, ان کو بھی چندے کی ضرورت رہتی, ان کو بھی مدرسہ چلانا رہتا, مسجد میں تنخواہ ان کا مسجد مولانا چلتا, بھائی چلو نکو دو تو خود دیتے بولے تو پھر نہیں آتے نا, دوسری مسجد کو جاتے ان لوگوں, پھر چندہ نہیں آتا, مولانا کی تنخواہ کیسا نکلیں گی. تو پورا یہودیوں کا سسٹم بنا کے دین کے ساتھ کھلواڑ, دینے کی بات ہی نہیں ہے, جبکہ جتنا دو گے قرآن میں کہا ایمان نہیں ہے نا. اللہ کے رسول بولے قرآن میں ہے وما انفقتم من نفقۃ فهو یخلفہ, کوئی آدمی صدقہ خیرات کرا اور اس سے اس کو نقصان ہوا, بتا سکتے؟ بیماریاں مصیبتیں بلائیں ٹل جاتی, وما انفقتم من نفقۃ فهو یخلفہ. اللہ بولے قرآن میں تم کچھ بھی دیو تمہارے کو اللہ تعالیٰ اس کو واپس کرے گا, واپس کرے گا. اللہ کو نہیں چاہیے, اللہ آپ کو دیے, پیسے دیے, صحت دیے, دولت دیے, عقل دیے, علم دیے, نالج دیے, ڈگری دیے, اللہ دیے. اللہ کو کیا چاہیے؟ نہیں چاہیے. لیکن اللہ بولے دیکھنا چاہ رہے کہ دیکھ یہ میری مخلوق کو دے, تو دے گا میں تیرے کو دوں گا. اللہ چاہتے تو دینے والوں کو لینے والا بنا دیتے, لینے والوں کو دینے والا بنا دیتے. اللہ چاہتے شکر ادا کرنا کہ ہم کو اللہ تعالیٰ دینے والا بنایا, لینے والا نہیں بنایا. یہ شکر ادا کرو, یہ نہیں وہ 2.5% کو جو ہے نا کیسا بھی کر کے بچا لینا, نکال لینا, اور ماشاءاللہ سے مشہور ہونا ہے, لوگوں میں جو ہے نا زیادہ ویلیو بنانا ہے, تو لوگوں کا ٹرینڈ دیکھ لینا, کیسا زیادہ لوگ پسند کرتے, دینا چاہتے نہیں دینا چاہتے, نہیں دینے کا راستہ نکال دینا. کیا زبردست بولتے مولانا, بہت بہت قابل مولانا ہے وہ, کیوں زکوٰۃ بچا دی نا ان کی. اب وہ مولانا کا نام دیکھو آپ, ہر شخص ان کے اسٹیٹس میں مولانا کی تقریر رکھا, کیوں بچا دی انہوں نے زکوٰۃ. تو پوری دنیا داری, اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں, آخرت سے کوئی تعلق نہیں. دینے کی سوچنے کے بجائے لینے کی سوچنا, بچا لینے کی سوچنا, یہ ایمان ہی نہیں ہے ہم لوگوں کا, نہ ہمارا اسلام ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو بولتے, کیا بولتے اللہ تعالیٰ بار بار, مثل ما انفقتم من نفقۃ انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت, موت سے پہلے خرچ کرو. انفقوا من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. اللہ تھوڑے فرصت دے دے, میں ماننے سے پہلے خرچہ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ بولے تیرے کو فرصت تھی, کہیں کو نہیں کرا تو. یوم لا ینفع مال ولا بنون, اس دن کوئی کام آنے والا نہیں ہے, اس دن آپ کا صدقہ کام آتا, خرچ کرو. کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء. ایک دانہ ڈال دیے زمین میں, وہ دانے سے درخت نکلا, درخت سے حبۃ انبتت 7 سنابل, خوشے نکلے, ہر خوشے میں کیا ہے 100 دانے ہیں, ایک دانے سے. اللہ بولے ایسا میں اجر دیتا ہوں تم لوگوں کو, بلکہ اس سے بھی زیادہ دیتا ہوں. ایک دانہ, 1 روپیہ ڈال دیا آپ لوگ, 1 لاکھ روپیہ ڈال دیا آپ لوگ, کچھ بھی کر دی, آتا آج نے کل پرسوں آگے پیچھے کچھ نہ کچھ شکل میں, بھروسہ ہی نہیں ہے, ایمان ہی نہیں ہے. تو مسلمان بخیل اور مومن بخیل نہیں ہوتا. مسلمان لوگوں کا مال کھا جانے والے, لوگوں کا مال کھانے والوں کو اللہ برکت کیسے دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث, قرآن کی آیتیں تو اتنے میں پڑھ دے آپ کے سامنے. انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت, خرچ کرو, دیو. انٹرسٹ سے بچنا بھی کیا ہے, وہ در حقیقت ایک معنی میں مدد کرنا ہے. چونکہ آپ کے پاس ایکسٹرا پیسے ہے, ایک آدمی مجبور ہے 1 لاکھ روپے مانگنے کے لیے آیا, انٹرسٹ دے بولے تو آپ تو بزنس کر رہے, آپ اسے زبردستی وصول کر رہے بیچارے کی مجبوری میں. بولے نہیں 1 لاکھ روپے تو لے لے, 1 ہفتہ 1 مہینے کے بعد تیری بیٹی کی شادی کے بعد کاروبار کے بعد لا کے دے. یہ ہے اسلام. لیکن اب دینے تو ڈر ہوتا, لوگ لے کے جا کے پھر واپس صورت نہیں دکھاتے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے, اس پہ بھی کبھی بات کریں گے ہم لوگ. خرچ ڈبا دینا لوگوں کا. تو انفاق, خرچ. اطعموا الطعام, کھانا کھلاؤ. یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا. نیک لوگ ہم کو کھانے کی ضرورت ہوتی لیکن دوسروں کو کھلاتے, پرندوں کو کھلاتے, جانوروں کو کھلاتے, کتے کو پانی پلائے. اللہ کے رسول بولے جنت میں چلے گی وہ زانیہ عورت, کتوں کو پانی پلائے. ہم لوگ خیرات کرنے والے ہم لوگ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان اجود الناس,
اللہ کے رسول کے لیول کو کوئی نہیں پہنچ سکتا تھا دینے کے بارے میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانے کے لیے نہیں رہتا تھا, لیکن دینے کے لیے ہمیشہ جو بولے دیتے جاؤ, دیتے جاتے تھے اللہ کے رسول. کان اجود الناس فاذا لقيه جبریل کان اجود من الريح المرسلہ. رمضان میں ہوا طوفان سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ خیرات کرنے والے تھے. آپ بولیں گے بہت پیسے تھے, بھوکے رہتے تھے 3 دن, پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے, گھر میں پانی نہیں, پکوان نہیں ہوتا تھا, لیکن جو آتا تھا چلے جاتا تھا. جاؤ غریبوں کے پاس. ایک بدھو آیا ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے پاس. اللہ کے رسول میں غریب آدمی ہوں, جنگلوں میں رہتے, بدھو رہتے ہم لوگ, بکریاں وکریاں چرانے والے, میرے کو کچھ تو بھی دے دو. تو اللہ کے رسول بولے یہ ہے نا یہاں پہ, یہ پورا بھر کے وادی بولے تو ویلی, اس میں پورے بکریاں اونٹ سب بھر کے یہ پورے لے کے جاؤ. اللہ کے رسول مذاق نہیں لے کے جاؤ, مذاق نہیں, لے کے جاؤ. وہ لے کے گیا, پورے ہکال کے لے کے جا رہا, لے کے جا کے اپنے قوم سے بولتا یا قوم اسلموا فإن محمدا یعطی عطاء لا یخشی منہ الفقر. لوگو تم لوگ بے وقوف ہے, میری قوم مسلمان ہو جاؤ. محمد اتنا دیتے کہ تم اس کے بعد مرنے تک تم کو پھر فقیری کا ڈر نہیں رہتا. لا یخشی منہ الفقر, مرنے تک پھر فقیری کی ضرورت نہیں تھی. اونٹ سب دیتے اللہ کے رسول, اتنا دیتے, 100 اونٹ دے دیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. میرے عزیزوں, میرے دوستوں, میرے بھائیوں, ہم لوگ دینے والے نہیں رہ گئے. بیوی کا حق ادا نہیں کرے, اللہ ہمارا کو نہیں دیتا برکت. بچوں کا حق ادا نہیں کرے, اللہ برکت نہیں دیتا. رشتہ داروں کا حق ادا نہیں کرے, اللہ تعالیٰ برکت نہیں دیتا. والدین کا حق ادا نہیں کرے, اللہ برکت نہیں دیتا. غریبوں کا حق ادا نہیں کرے, اللہ برکت نہیں دیتا. ہمارے پاس پیسہ ہے, دولت ہے, سونا ہے, چاندی ہے, کچھ ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تمہارے اوپر احسان کرے تھے. وفی اموالکم حق معلوم للسائل والمحروم. تمہارے مالوں میں کیا ہے؟ حق معلوم, اللہ تعالیٰ لگا دیا حق ہے. کس کے واسطے؟ غریبوں کے لیے. اللہ چاہتا تو آپ کو غریب کر دیتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا, نہ درخت, نہ پہاڑ, نہ زمین, کچھ بھی نہیں, صرف سورج اپنے سر کے قریب میں آ کے رہے گا. لوگ پسینے میں ڈوبے رہیں گے. اس وقت تحت ظل صدقتہ, مومن بندے کا صدقہ اس کو سایہ دے گا. سبحان اللہ. رجل انفق بیمینہ لا یدری شمالہ سیظل اللہ یوم لا ظل الا ظلہ سبعۃ یظلہم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ رجل تصدق بیمینہ لا یدری شمالہ. 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں دیں گے قیامت کے دن, جب کوئی سایہ نہیں ہوگا. کئی لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندہ جو اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا, اس کے بائیں ہاتھ کو اطلاع نہیں ملتی, دے دیتا اللہ کے واسطے, حساب میں دیتا اللہ کے واسطے. تو میرے عزیزوں, میرے دوستوں, رمضان کھلانے کا موسم, دینے کا موسم, پہلے سب سے پہلے گھر والوں سے, اب اس کے بعد زکوٰۃ کا معاملہ ہے. زکوٰۃ دینے کے لیے بلڈنگ ہونا ضروری نہیں ہے. زکوٰۃ کس کے پاس بھی 85 گرامز گولڈ ہے یا کچھ کم زیادہ 85 سے 90 کے گرام کے بیچ میں, اس کے پاس سونا ہے, سونا کسی بھی شکل میں, زیور کی شکل میں, کسی بھی شکل میں ہے, بسکٹ کی شکل میں, یا کہ سونا ٹوٹ گیا رکھا انسان بعد میں بیچیں گے, کچھ بھی شکل میں ہے, اس کے پاس سونا ہے, چاندی ہے, کیش ہے. کتنا کیش ہے؟ 85 گرام سونا خرید سکتا ہوں اس سے. مثال طور پر 1 لاکھ روپے میں اگر 10 گرام سونا ہے تو 8.5 لاکھ روپے ہوتے 85 گرام کے. 1 لاکھ ہے تو اگر 1,20,000 ہے تو تھوڑا زیادہ ہو جاتا. تو 1 سال تک اس کے پاس اتنا سونا تھا, یا یہ کہ اتنا پیسہ تھا, یا یہ کہ چاندی 600 گرام تقریباً, اتنی چاندی, آدھا کلو سے زیادہ چاندی تھی 1 سال. تو 1 سال کے بعد اس میں کیا کرنا؟ زکوٰۃ دینا, 2.5% دینا. یہ ہے زکوٰۃ. اب آپ بولیں گے میری نوکری کم ہے, میرے پیسے کم ہیں, میرا وہ ہے. بھائی تیرے پاس سونا کئی کے واسطے ہے؟ پورا 1 سال یہ سونا ایکسٹرا تھا نہیں تھا تیرے پاس, تو غریب کیسا ہو سکتا؟ تو بیچ دینا تھا. ہم لوگ کیا کرتے, اپنا سونا ایسے ہی رکھتے, لوگوں سے پیسے لے کے خرچہ کرتے. بہت چالاک ہے انڈینس. ہاں, پھر بولتے مولانا میرے اوپر قرض ہے. کیوں لیا بھائی تو قرض دینا جائز نہیں ہے نا. ایسا لوگوں سے مانگنا, ڈبانا, لوگوں کا پیسہ استعمال کرنا, کیوں لیا قرض؟ تو اس لیے قرض لیا کہ تیرا سونا ایسی رہنا, دوسروں کا پیسہ استعمال کر کے کام چلاتے رہنا.
تو غریب نہیں ہے. تو بہت سے لوگ کاروبار ہے. آج کل کا سسٹم بن گیا دنیا میں. انڈین گورنمنٹ کیا پوری دنیا کے گورنمنٹ یہ چاہتے کہ لوگوں کے پاس پیسہ رہا تو گورنمنٹ کی ریزرو بینک میں پیسہ نہیں رہتا تو گورنمنٹ کیا بولتے تم لوگ چیک یوز استعمال کرو, تم لوگ ڈیجیٹل منی استعمال کرو, تم لوگ یہ کرو, تم لوگ مطلب کیش میں نہیں یوز کر سکتے. کیش میں کرو تو بلیک منی, گورنمنٹ کو ٹیکس نہیں ملتا, حساب نہیں ملتا. میرے پاس ایک 10 کروڑ روپے میں گھر میں رکھا ہوا ہوں, میں لوگوں کو دے رہا ہوں, لے رہا ہوں, کر رہا ہوں, گورنمنٹ کو معلوم بھی نہیں ہوتا, اس کو ٹیکس بھی نہیں ملتا. 10 کروڑ روپے کا میرا ٹرانزیکشن رہا بینک میں تو گورنمنٹ کو معلوم ہوتا, ٹیکس لیتی گورنمنٹ. آدھا سمجھ میں بات. تو گورنمنٹ کیا کرتی, اس پہ ٹیکس لیتی. تو اسی لیے آج کل کیا کرتے لوگ, ٹیکس سے بچنے کے لیے کیا کرتے, لون لے کے بتاتے گورنمنٹ کو ہمارے پاس پیسے ہیں لیکن یہ لون میں یہ کمپنی کھول دیے, وہ کمپنی کھول دیے, یا ادھر کر دیے, ادھر کر دیے خرچے, تو لون بتاتے. تو آج جتنا آدمی مالدار ہے اتنا لون میں رہتا. قرآن میں جو قرضدار بولے اس کو کھانے کو پیسے نہیں تھے قرضہ لیا تھا, پینے کے لیے پیسے نہیں تھے قرضہ لیا تھا, کپڑے نہیں تھے قرضہ لیا تھا, رہنے کے لیے گھر نہیں تھا اس کے لیے قرضہ لیا تھا. وہ ویسے قرضدار کو زکوٰۃ دے سکتے. کار میں پھر رہا, بلڈنگ ہیں, فلیٹس ہے, بزنس ہے, پھر کیا بولے تو بینک کا لون ہے میرے پاس, غریب ہے اس کو قرضہ, اس کو زکوٰۃ دینا. تو ایسا ہی یہ سب چیزیں انسان جو ہے نا کھیل تماشا کر رہا ہے دین کے ساتھ, ایسا نہیں کرنا چاہیے. بہرحال میرے عزیزوں, میرے دوستوں, میرے بھائیوں, سونے پہ زکوٰۃ ہے, کیش پہ زکوٰۃ ہے. 1 سال آپ کے پاس سیونگ ہے, اس سال سونے پہ زکوٰۃ دیا آپ, یہ سونا ٹھیک ہے 1 سال میں ہو گیا. اب سیکنڈ ٹائم دوسرے سال وہی سونا ہے, زیادہ ہوا کم ہوا, میں 1 مرتبہ دیا تھا نا. سونا کبھی پرانا نہیں ہوتا, سونے کا ویلو ختم نہیں ہوتا. پرانا ہے بول کے آپ نہیں بول سکتے آپ. اور 1 سال آپ کے پاس تھا تو آپ مالدار رہے, وہ نہیں رہتا تو آپ غریب رہتے. تو اسی لیے ہر سال آپ کے پاس جو ویلو ہے اس کا زکوٰۃ دینا. یہ تو ہو گیا سونا. پھر کسی کے پاس کاروبار ہے, کاروبار کا بھی ہمارے پاس کرائٹیریا اسٹینڈرڈ یہی ہے. 85 گرام کے برابر کسی کا کاروبار ہے, مطلب دکان چل رہی, 5 لاکھ کی دکان ہے, زکوٰۃ نہیں ہے. 20 لاکھ کا ہے تو 8.5 لاکھ سے زیادہ ہے. تو دکان کا اگر دکان میں بیچ دیا آپ, اگر 20 لاکھ آتے تو زکوٰۃ دینا, 5 لاکھ آتے تو نہیں دینا, کیونکہ ہمارے پاس ایک اسٹینڈرڈ ہے. 8.5 یعنی 85 گرام سونے سے نیچے ہے غریب, زکوٰۃ کی ضرورت نہیں ہے, اوپر ہے زکوٰۃ دو, وہ ایکسٹرا. تو کاروبار کا بھی یہی مسئلہ ہے. اچھا یہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ کیا بولے زکوٰۃ. ہمارے مسلمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ دھوکے کا کام بہت کرتے ہیں. مسجد کو زکوٰۃ, شادی کو زکوٰۃ, دوستوں کو زکوٰۃ, اماں کو زکوٰۃ, بابا کو زکوٰۃ, بہن کو زکوٰۃ, زکوٰۃ زکوٰۃ. ارے زکوٰۃ غریبوں کا حق ہے بھائی. بیوی کو بھی زکوٰۃ کھلاتا تو پھر غریبوں کو کیا کھلاتا, ہاں رشتہ داروں کو. مطلب جو لوگ زکوٰۃ کا مستحق, غریبوں کو افطار کی کیٹ گنجی بھی زکوٰۃ میں, افطار کرانے بھی زکوٰۃ میں. کون بولے؟ اللہ کے رسول بولے ایسا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سونے کی زکوٰۃ نکال کے غریبوں کو دے دو سونا بولے. کئی کو بولے تو اس کو کھانا چاہیے, کپڑا چاہیے, پیٹ میں درد ہے, اس کو بستر چاہیے, اس کا مسئلہ ہے, وہ آپ کا نہیں ہے. آپ کو نہ تو لنگی خرید کے دینے والے, اس کو لنگی کی ضرورت ہی نہیں ہے, لنگی پہنتا ہی نہیں, بیچارہ آپ لنگی دے دیتے اس کو. اب زبردستی لے لیتا ہوں, فری میں مل دینا بول کے لے جا کے کیا کرتا, 200 کی لنگی کو 100 میں بیچ دیتا, تمہاری زکوٰۃ 100 روپے اندر کر دیتا ہوں. اب بیچارے 100 روپے ملے, حقیقت میں اللہ کے پاس پکڑے جاتے آپ. 100 روپے کی زکوٰۃ دیا, 200 کی لنگی بول کے, دھوکا. کسی کو ساڑی دے دے آپ, کسی کو ٹوپی دے دے, کسی کو جبہ دے دے, کسی کو کٹ دے دے تیل لگا کے. بول ارے بھائی دیو, کھانا کھلاؤ کیا پوری زندگی بھر کھلاؤ, لیکن زکوٰۃ میں کہ کوئی یہ سب چیزیں. زکوٰۃ غریبوں کا حق ہے. وفی اموالکم حق معلوم للسائل والمحروم, اس کا حق ہے, اس کی پریشانی ہے. اچھا بعض لوگ بہت کیسے چالاکیاں کرتے ہیں, پریشان, اسلام پریشان ہے مسلمانوں کے سوالات سے. مولانا وہ میرے غریب آدمی ہے ہمارا رشتہ دار, اس کو میں جو ہے نا زکوٰۃ بول کے نہیں دیتا ہوں, میں قرضہ بول کے دیتا ہوں. کئی کو بولے تو ٹینشن میں رہتا ہوں, میرے کو واپس کرنے کے لیے جب آئے تو میں معاف کر دیتا ہوں. ارے زکوٰۃ اللہ میں دیے بیچارے غریبوں کو سکون ہونا بول کے, تو اس کو ٹینشن میں رکھتا, تیرا پیسہ ہے یہ, تو زکوٰۃ بول کے دے اسی وقت دے. نہیں وہ بولے تو نہیں لیتا, نکو دے, نہیں لیتا تو مت دے, چونکہ اس کو معلوم ہے کہ میں بہت غریب نہیں ہوں, میں مینج کر سکتا ہوں, میں کما سکتا ہوں, تو اس کو کہیں کو دیتے آپ. تو بہرحال عزیز و دوستو, زکوٰۃ دینا فرض ہے, کھیل تماشا نہیں ہے, نماز کی طرح فرض ہے. اور مسلمان اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں گے, اللہ برکت دینے والے ہیں, حفاظت کرنے والے ہیں.
مصیبتوں سے بلانے. فَإِنَّ الصَّدْقَةَ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ, اللہ کے عذاب سے بچاتا صدقہ خیرات. صدقہ خیرات میں زکوٰۃ بھی آتی ہے اور ایکسٹرا صدقات بھی آتے ہیں. زکوٰۃ کمپلسری, اس سے ہٹ کے جو بھی دے دے آپ وہ آپشنل صدقہ بولتے ہیں اس کو. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, جو بھی دیے وہ دیتے رہتے غریبوں کو, دیتے اللہ تعالیٰ. تو آپ 2 روپے دے دیے, 10 روپے دے دیے, 100 روپے دے دیے, یہ سب صدقہ میں آ جاتا. لیکن زکوٰۃ آپ کے پاس جو سونا ہے, جو بزنس ہے, جو گولڈ ہے, اس میں سے پرسنٹیج بیس, کیلکولیشن بیس نکال کے غریبوں کو دینا. 5 روپے سب کو تقسیم کر لیتے ہیں, بیٹھنا. زکوٰۃ اتنی دینا کہ انسان کو سکون ہونا, کچھ کی ضرورتیں پوری ہونا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ قرآن میں یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ, زکوٰۃ فرض ہے, اللہ تعالیٰ بولے صدقہ کرو, اللہ تعالیٰ اور برکت دیتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, ینزلان ملکان, کہ ڈیلی صبح میں ما من یوم الا ویصبح فیہ المرء الا وینزل فیہ ملکان, 2 فرشتے ڈیلی اترتے. کیا کرتے اتر کے؟ دعا کرتے صبح میں ڈیلی, فجر سے پہلے, فجر کے ٹائم. اللہم آتی منفقا خلفا, اللہ جو تیرے پیسہ خرچہ کر رہا اس کو اور بھی دیتے جا, اللہ. فرشتے دعا کرتے. دوسرا بولتا اللہم آتی ممسکن تلف, اللہ جس کے پاس پیسے دوسروں کو نہیں دیتا نا, اس کے پیسوں کو تو برکت نہ کو دے, برباد کر دے, رکھ لے تو. تو فرشتے روزانہ دعا کرتے, روزانہ دیتے رہنا چاہیے. یا باغی الخیر اقبل و باغی الشر اقصر, صبح میں آ کے فرشتے اعلان کرتے. تو بہرحال یہ موضوع بہت اہم ہے, مفید ہے. والصدقۃ برہان, الصلاۃ نور والصدقۃ برہان, صدقہ دینا ایمان کی دلیل ہے. کیوں؟ انسان محنت کر کے کماتا. تو میرے عزیزو, بعض لوگ اپنی ضرورتیں بھی پوری نہیں کرتے, اپنے بیوی بچوں کی بھی ضرورتیں پوری نہیں کرتے, اپنے والدین کی بھی ضرورتیں پوری نہیں کرتے. یہ سب غلط ہے. پیسہ انسان کی خدمت کے لیے, انسان جس دن آنکھیں بن کر مر گیا سب ادھر کا رہ جاتا, دوسروں کا ہو جاتا, اس کا کچھ بھی نہیں رہتا. اس کا پیسہ بولا میرے پاس 1 لاکھ ہے, 10 لاکھ ہے, اس کا نہیں ہے پیسہ, یہ اس کے بیوی بچوں کا, اس کے خاندان والوں کا. اس کا پیسہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ما اکل وما شرب وما لبس, کھایا پیا ختم کر دیا, یہی اس کا پیسہ ہے. ورنہ جس دن مر گیا اس دن تو اس کا ہی نہیں ہے نا. تو بہرحال عزیزوں, میرے دوستوں اور میرے بھائیوں, زکوٰۃ بہت اہم عبادت ہے, اس کے اوپر توجہ دینا چاہیے. اگر زیور بھی ہو تو زکوٰۃ دیجیے 85 گرام یا اس سے زیادہ, اور اگر زیور کی زکوٰۃ دینا تکلیف ہو رہی تو زیور کو 85 گرام سے لا کے روک لیجیے, اس سے زیادہ رہے گا تو زکوٰۃ دے گے, اس سے کم پہ زکوٰۃ دیں گے. تو یہ چند باتیں تھیں جو آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کی گئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائیں. اور زکوٰۃ کا تعلق رمضان سے نہیں ہے میرے عزیزو, 1 سال ہو گیا زکوٰۃ دے دینا, چونکہ غریب ہمیشہ رہتے ہیں نا. زکوٰۃ بھی 1 سال, کوئی آدمی آج 1 سال ہوتا, کل ہوتا, پرسوں ہوتا, ایسا ہوتا, ایسا دیتے رہنا زکوٰۃ. ہم لوگ رمضان میں دے کے پھر رمضان میں روک رہے, ایسا غلط ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں علم سیکھنے, عمل کرنے اور ایمان کے ساتھ دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم, انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.